پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملکی مسائل باہمی گفت و شنید سے حل کرنے کے بجائے عدالتوں کا رخ کرنے اور عدالتوں کی جانب سے سیاسی معاملات پر فیصلہ سازی سے نہ صرف جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے بلکہ عدالتوں پر بھی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں حالیہ دور میں اس روش میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بظاہر پارلیمانی جمہوری نظام رائج ہے، پارلیمنٹ کا وجود بھی برقرار ہے، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بھی موجود ہے، تواتر کے ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے الگ الگ اور مشترکہ اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت ملک کو درپیش تمام مسائل اور بحرانوں پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی اور معاملات عدالتوں میں ہی لائے جا رہے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری ملک کی سیاست ایوانوں کے بجائے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ سیاسی معاملات سیاسی سطح پر حل ہونے کے بجائے عدالتوں میں زیر بحث ہیں، جس سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو بحث پارلیمان کے ذریعے آنی چاہیے تھی وہ عدالتوں کے ذریعے آ رہی ہے۔ اس سے نہ صرف عدالتوں کا تشخص اور کارکردگی متاثر اور مجروح ہو رہی ہے بلکہ سیاسی قیادت بھی عوام میں اپنا اعتماد کھو رہی ہے کہ یہ لوگ مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس معاملے پر گفتگو میں سینئر قانوندان حامد خان ایڈووکیٹ نے کہا کہ جب بھی کبھی سیاسی معاملات عدالتوں میں گئے ہیں، اس سے ملک کی سیاست اور جمہوریت کو نقصان ہوا ہے۔ اس سے عدلیہ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ عدلیہ اندر سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ عدالتی فیصلوں سے سیاسی مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ پارلیمانی جمہوریت پر کام کرنے والے ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ جب سیاست اور سیاسی مسائل ایوانوں سے نکل کر عدالتوں کی زینت بنتے ہیں تو اس سے دو بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عدالتوں پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے اور وہ عوامی مقدمات چھوڑ کر سیاسی مقدمات میں الجھ جاتی ہیں اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد مسلسل بڑھتی جاتی ہے اور عوام کو انصاف کی فراہمی میں نہ صرف تاخیر ہوتی ہے بلکہ انصاف کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ قانونی ماہر مغیث جعفری سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدالتوں میں جو بھی معاملات ہیں، بڑی وجہ یہ کہ پارلیمان اپنا حقیقی کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لیکن اپوزیشن نے اپنا پارلیمانی کردار ادا نہیں کیا۔ سیاسی اور پارلیمانی سطح پر اتفاق رائے نہیں ہوتا اور تمام لوگوں کی رائے شامل نہیں ہوتی تو جو فریق سمجھتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی وہ عدالت کا رخ کرتا ہے، حالانکہ قانونی طور پر اس فریق کو پارلیمان میں ہی اپنی رائے دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مہذب معاشرے میں اگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی زیادتی ہوتی ہے اور منمانی کی جاتی ہے تو اس کی شکایت کی پہلی جگہ پارلیمان ہوتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی معاملات عدالتوں میں پہنچنے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا پاکستان ہے، لیکن گزشتہ ایک سال میں عدالتوں میں سیاسی مقدمات اس تواتر کے ساتھ آئے ہیں کہ سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہمہ وقت انہی مقدمات میں مصروف رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کے بجائے اسے غیر آئینی طریقے سے مسترد کر کے اسمبلی تحلیل کرنے سے شروع ہوا، جس کے بعد منحرف ارکان سے متعلق صدارتی تشریح، پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب، نیب قوانین میں ترامیم، الیکشن ایکٹ میں ترامیم، گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سمیت متعدد ایسے معاملات ہیں جو مسلسل سپریم کورٹ میں زیر بحث رہے۔ عمران خان کی جانب سے احتجاج کی کال اور اسے روکنے کے لیے حکومتی اقدامات پر بھی سپریم کورٹ حرکت میں رہی، تو جہاں ایک طرف سڑکوں پر سیاسی پاور شو جاری تھا تو دوسری طرف عدالتی محاذ پر بھی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آئے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاخیر پر از خود نوٹس لیا تو یہ ایک ایسا سیاسی معاملہ تھا جو پہلے کبھی عدالتوں میں نہیں آیا تھا۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں گورنر کے عہدے سے برطرفی، پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد پر ووٹنگ، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کا معاملہ، الیکشن کی تاریخ اور عمران خان اور دیگر سیاسی جماعتوں کی ضمانتوں اور دیگر معاملات پر مسلسل سماعتیں ہوتی رہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی
इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमात, कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामला, तौहीन अदालत, तोशाखाना और फिर मुकदमात में जमानतों के मुकदमात आए रोज खबरों की जीनत बनते रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि जब अदालतें बहुत ज्यादा सियासी मुकदमात में उलझ जाती हैं तो इन्हें सियासी नौइयत के सवालात का जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे में जिस भी फरीक के खिलाफ फैसला आता है तो वो इसकी तशरीह अपनी मर्जी से करता है। इस वजह से अदालतें मुतनाज़ा हो जाती हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होता है कि सियासतदान या सियासी जमातें बाहम दस्तों गिरेबा होने, कानून हाथ में लेने और शिद्दत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय अदालतों का रुख करती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कहना कि पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है दुरुस्त नहीं होगा। पार्लियामेंट मौजूद है, अलबत्ता अरकान पार्लियामान को जिस अंदाज से इसमें मामलात को लाना चाहिए था, जिस तरह कानून साजी करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे। अरकान कानूनी बहस के बजाय एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं तो इससे पार्लियामानी कार्रवाई कंप्रोमाइज होती है। फिर भी पार्लियामेंट मौजूद है और ना होने से बेहतर है। मुइज़ जाफरी ने कहा कि पाकिस्तान में अदालतों ने सियासी अमल में बार बार मुदाखलत की है और अदालतों को इस्तेमाल करके हाइब्रिड रजीम तश्कील दी जाती रही है। इसलिए हर एक को ये शॉर्टकट नजर आता है कि वो अदालत जाएंगे तो कम से कम आईनी सिमत को सामने रखते हुए फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर तो फैसला हो जाता है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत से अदलिया का नुकसान होता है। जब भी इदारे एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। हामिद खान एडवोकेट का कहना है कि सियासी मामलात का सियासी हल ही पायदार होता है और अब भी वक्त है कि सियासी जमातें अपने मसाइल हल कर लें, वरना जमहूरियत, अदलिया और इदारों का नुकसान होने जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।